بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، کوئی کہتا ہے الیکشن ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی کے لوگوں کی بھی یہی حال دعائی ہے، اور انہوں نے نہ تو الیکشن کمپین شروع کی ہے، نہ ابھی تک ٹکٹ الاؤ کی ہے، صرف پیسے اکٹھے کیے ہیں، جس میں مریم نواز نے بھی 2 لاکھ روپے فنڈ دیا ہے، جبکہ ان کے اثاثے جو ظاہر ہوئے ہیں وہ کروڑوں روپے کے ہیں، لیکن ان کے پاس گاڑی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ گاڑی کے کرائے کی استعمال کرتی ہیں، جبکہ انہوں نے بھائی کا بھی 1.5-2 کروڑ روپے دینا ہے۔ یہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مریم نواز کیا کرتے ہیں، اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور یہ کون سا کام ہے وہ یہ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ ٹیکس دیتی ہیں۔ اور اس سال بھی ان کی جو آمدن ہے وہ 40 لاکھ روپے بڑھی ہے، جبکہ بیٹے اور بیٹی کے شادی پر انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے لگائے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کے سوٹ پہنے، اور یہ نمائندگی کرتی ہیں غریب کارکنوں کی، غریب لوگوں کی، غریب پاکستانیوں کی۔ یہ عجیب سی بات ہے، جبکہ ایک طرف یہ شریفان ہیں اور دوسری طرف زرداری ہیں۔ اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں میں تو لاہور میں آ گیا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، شریفوں اور تحریک انصاف والوں میرا مقابلہ کرو۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کارکن اور نون لیگ کے کارکن آ چکے ہیں، جو کہ اس کا مقابلہ کریں گے اور لاہور سے اس کو ایسی شکست دیں گے جس کو وہ نانی یاد کرا دیں گے۔ تو اس لیے آج کل سارا دور سپیکولیشن پہ ہے۔ جتنے سروے ہو رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ نون لیگ کو بڑھایا جا رہا ہے، کہیں پہ پی ٹی آئی کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پیپل پارٹی کا نام آتا ہے 1 2 اور طریقے لبیک 30 35 40 نمبر پر جاتی ہے۔ اس طریقے سے سارا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس گرما گرم سیاسی دور میں میں نے آج اپنے اس پروگرام میں جن اشخاص کو دعوت دی ہے، ان میں صحافت کے امام ہیں جو کہ بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اور ان کے تبصروں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ہے جناب سہیل وڑائی صاحب۔ سہیل وڑائی صاحب میرے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جو بابا صحافت ہیں، اور ان کی صحافت پر بڑی گریپ ہے، اور وہ بھی جو تبصرے کرتے ہیں، جو تجزیے کرتے ہیں، وہ کافی حد تک درست ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسرے میرے مہمان سب سے بڑھ کر، جو کہ لاہور کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور وکلاء میں ان کا بڑا نام ہے جناب اظہر صدیق صاحب، وہ بھی ہمارے مہمان ہیں۔ جبکہ اسٹوڈیو میں تحریک انصاف پاکستان کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ، جو کہ شہباز شریف کے مقابلے میں حلقہ 1 2 3 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں محترمہ زیبا ناز صاحبہ آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جی شکریہ۔ اور آپ سے ملتمس ہوں، آپ یہ بتائیں یہ جو بلے کا نشان آپ کو نہیں مل رہا، اور آپ کورٹ میں سے آپ کو بلے کا نشان نہیں ملا، تو اب آپ کس طرف جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے، الیکشن کمیشن میں جائیں گے، یا عوام کے پاس جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے اتنے ہاٹ الیکشن کا موضوع ہے، الیکشن پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ خود دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم رہنما ہیں ان سب کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، مسترد کر دیے گئے۔ کیا یہ الیکشن میں یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ وجہ یہ ہے آج میری بات، آج سپریم کورٹ میں آپ کا پینل پیش ہوا ہے جی، اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے کتنے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کے ایکسیپٹ ہوئے۔ آپ پیپر ورک تو کرتے نہیں، آپ کام کر کے جاتے نہیں، تو سپریم کورٹ سے اٹھ جائیں۔ پیپر ورک دیکھیں سب پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے۔
इलेक्शन के जितने भी, अब उन्होंने एलिगेशन क्या क्या लगाया है, किसी ने 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ, उसके पैसे जमा नहीं करवाए, किसी ने आज से 20 साल पहले टेलीफोन PTCL लगवाया हुआ था, उसका 17,000 रुपया जमा नहीं करवाया। इसी वजह से मुस्तरद कर दिए गए ना, उन्होंने कहा देखे अगर मैं समझती हूँ एहसान साहब कि जब पाकिस्तान को बेहतर नीच पे लाना चाहता है ना, तो वो इस तरह आ सकता है। अब करप्शन जितनी पाकिस्तान में हो रही है, उसको अगर पकड़ना चाहे तो ये 25 साल पहले रिकॉर्ड निकाल के अभी दे सकते हैं, ये अभी दे सकते हैं। तो इस मीन के पाकिस्तान में जितनी करप्शन हो सकती है, हुई है या हो रही है, इसको पकड़ना चाहे तो कौन सा मुश्किल मसला है। 20 साल 25 साल बाद एक गरीब आदमी का टेलीफोन का PTCL का जो रिकॉर्ड निकाल के ला सकते हैं, तो वो सारे काम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? फिर काम तो तरीके इंसाफ कर दी, कोई नहीं, पेपर वर्क करती नहीं। काम तो PTI ने बहुत भंग किया और हमेशा करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो नेगलेक्ट कर रहे हैं उनको हर कामों में, कागजातों में, छोटे छोटे जो काम थे उसको लेके ये एलिगेशन लगाते हैं। ये बात नहीं है। बात के वो जो सिलेक्टेड लोग आए हुए हैं, सिर्फ उन्होंने प्रमोट करना है उनको। जब वो आए हैं, पहले नैब को भी वो मतलूब थे, पहले नैब कहती थी नवाज शरीफ साहब आएंगे, जेल काटेंगे, फिर वो किसी सियासत में या किसी, हालांकि वो 10 साल तक बैन थे, और फिर उनके ऊपर सारा कुछ ही खत्म हो गया, ना वो जुर्म रह गए उनके ऊपर, ना कोई ऐसी एलिगेशन रह गई उनके ऊपर, और उनको ताज पहना के लाया गया और कहा गया कि तू वजीर आजम है। इसमें मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं जी कि 2018 पे आपको ताज पहनाया गया, देखिए हम तो आवाम उतारा गया जी, अब उसको दिए जा रहे, तो आप क्यों? मेरी बात सुने, आप लाडला बनना चाहते हैं? नहीं, हम लाडला नहीं बनना चाहते। लाडला तो वो बन के आए हैं जो बगैर किसी मकसद के, अगर एक हुकूमत, इमरान खान लाडला उन्हीं का था। 18 साल से 18 महीनों से तो इनकी भी हुकूमत है ना। हमने अगर 3.5 साल हुकूमत की है, तो 16 महीनों से ये इनकी भी तो हुकूमत चल रही है ना। तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या तरक्की याफ्ता काम किए? क्या ये सिर्फ आवाम को ओवर ब्रिज, सड़कें, सीमेंट अपनी वो फैक्ट्रियों के बेच रहे हैं, अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? बड़ा फायदा होगा लाहौर को देख लिया। नहीं, अवाम को कोई फायदा नहीं है, अवाम को कोई फायदा नहीं है। नकवी ने अच्छे काम किए हैं कि मैं बता नहीं सकता। वो 3 महीने में उसने ओवर ब्रिज खड़ा कर दिया, 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाते। देखिए मेरी बात सुनो, ओवर ब्रिज जो सालों में 2-2 साल लग जाते थे ओवर ब्रिज को बनाते हुए, यहाँ पे 3 महीने में ओवर ब्रिज तैयार हो गया। अब हम जब यहाँ से चलते हैं तो हमें खौफ होता है के काम है, मोशन स्पीड के। उन्होंने अपनी तख्ती लगाई, अपनी उन्होंने एक निशानदेही छोड़ दी कि मैंने निगरान हुकूमत में ये काम किया है। इसमें अल्लाह माफ करे कोई ऐसा कोई हादसा हो कि ये ब्रिज जो दिनों में बने हैं ये कहीं नुकसान देना हो आवाम के लिए, क्योंकि किसी ने भी आवाम के रिलीफ के लिए कोई काम नहीं किया। सब ने अबू बुचाई मुहिम चलाते रहे। पहले 5 साल पीपल्स पार्टी ने, फिर 5 साल नून लीग ने। बीच में जब PTI आ गई तो इनकी मां मर गई। इन्होंने वो हथड़े पड़ गए इनको कि इन्होंने कहा अब हम जाए कहां पे। और फिर इन्होंने मैंने जो सवाल किया है, आप पतली गली से मत निकले, मुझे उसका जवाब दें। हम निकल नहीं सकते, हम आवामी पार्टी है, आपको ना पता कितने एक्सेप्ट हुए, कमाल कर दिया। हमें सब पता है, हमारे वकील जो है, हमारे जो कारकुन है, सब इंटेलिजेंट है, सब उनको पता है, पढ़ी लिखी आवाम है, पढ़ा लिखा हमारा कारकुन है, सबको पता है कि आज का दौर किस तरफ जा रहा है, कौन से लोग मकार हैं। इमरान खान साहब ने एक ही तो बात अच्छी की, उन्होंने इन सब की करतूतें काले मुंह वालों के सामने दिखा दी कि ये चोर लुटेरे डाकू थे जिन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान को इस नीच पे ले आए कि आज टेडी से पाकिस्तान भीख मांग रहा है। फिर बड़ाई साहब सलाम अलैकुम। सलाम जी, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। मोटरवे पे जा रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त दिया। आप हमें ये बताएं, ये जो बल्ले का निशान है, कभी बल्ला उधर जा रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, और उस पर कुछ लोग खुशी का इजहार करते हैं, कुछ लोग परेशानी का इजहार करते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है बल्ला मिलना चाहिए, ये हक है सियासी जमात का। किसी भी सियासी जमात की शनाख्त होती है
उसका जो इलेक्शन सिंबल है, और ये मेरा ख्याल है कि उनका हक है, अगर उनकी कुछ छोटी मोटी कोताही भी है तो उनसे कहा जाए कि वो कोताही ठीक करें और बल्ला उनको दिया जाए। अच्छा, ये बाकी जितनी सियासी पार्टियां इनको तो इस पे मुतफिक होना चाहिए था कि निशान मिलना चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं, आप इससे मुतफिक हैं? नहीं, मैं मुतफिक होता तो ये क्यों कहता कि इनको सिंबल मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, आप मौजूदा सिनारियो क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? या इलेक्शन होंगे जी 8 फरवरी को। और कौन सी पार्टी का किससे मुकाबला आप देख रहे हैं? लाहौर में, पंजाब में, कराची पंजाब में ज़ाहिर है पीटीआई का और नून का ज्यादा मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। साउथ पंजाब में चंद सीटें जरूर वो ले जाएंगे। राहुल भुट्टो ने तो कल कहा यह मैदान में मेरे साथ मुकाबला करें, मैं लाहौर में आ गया हूँ। वो कहते हैं ना नून लीग मेरे मुकाबले में आ रही, ना पीटीआई आ रही। वो तो देखिए हर उम्मीदवार कहता है लाहौर में इस हल्के में उनका वोट तो है, लेकिन कितना है, किस कदर ले जाएंगे, ये अभी देखें चीजें। अभी इलेक्शन की कैंपेन जब शुरू होगी, कितनी किसको आजादी होगी, क्या होगा, ये सारा देख के फिर बंदा। अच्छा, आपने ये कहा था कि ये नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दिया गया है ये वजीर आजम का दे दिया गया है और वो इलेक्शन में भी ये ऐसे हो जाए। अब भी ऐसा ही या सूरत हाल कोई तब्दील हुई है? नहीं, सेम यही सूरत हाल है। यानी वजीर आजम नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं आपको? जी जी। तो क्या ये इलेक्शन फिर मुतनाज़ा नजर नहीं आएंगे? मुतनाज़ा तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन ही तकरीबन होता है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जो हैं उसको मान लेंगी, तो मुझे लगता है मान लेंगी और बैठ जाएंगी असेंबली में। तो उसकी वजह यह है कि कोई और रास्ता भी नहीं होता सियासी जमातों के पास। ठीक है, तो सियासी जमातें जो हैं वो जितनी देर तक असेंबली में उनकी नुमाइंदगी ना हो, उनकी आवाज भरपूर नहीं होती। तो इसलिए सियासी जमातें इसको मुतनाज़ा भी मानती हैं, इससे इख्तलाफ भी करती होती हैं और बैठ भी जाती होती हैं। बड़ा साहब, जैसे कि 2018 में शरीफों को दबाया जा रहा था, अब इमरान खान को दबाया जा रहा है, तो दबाने वाली तो एक ही कुव्वत है ना जो दबाती है शरीफों को भी और इनको भी। आप इन आपस में सियासतदानों को इस बारे में इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली जब तक उस वक्त तक जमहूरियत में मुकम्मल आएगी नहीं, जब तक कंसेंसस नहीं होगा। पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सारे बैठ के बात करें कि भाई ये हदूद है, इसमें आप रहे, इसमें हम रहे। यही मसले का हल है अगर मुल्क को आगे चलाना है तो इसके लिए वो कानून साजी भी होनी चाहिए। कि कानून साजी तो है, बस उस पर अमल हो जाए। क्योंकि आपने इमरान खान को भी आप समझाते रहे, आप एस्टेब्लिशमेंट को भी समझाते रहे और शहबाज शरीफ को भी समझाते रहे, लेकिन किसी की बात समझ में नहीं आई और उसका रिजल्ट ये है कि इतनी ये आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं कि वो जाती इलेक्शन जो है वो जाती लड़ाइयों में तब्दील हो चुका है। तो इसमें आप अवामुन नास को ये क्या राय देंगे कि वो इलेक्शन में किसका साथ दे? किसको? बात तो यही है ना कि असूलों पे अवाम भी असूलों पे वोट दें। देखें कि कौन जमहूरियत को मजबूत करना चाहता है, कौन इकानमी को ठीक करना चाहता है, कौन जो है वो मुल्क को बेहतर रास्ते पे लेके जाएगा। तो यही बेहतरीन तरीका है। अच्छा, आप जैसे कि लोगों से जब पूछते हैं ना भी आप वोट किसको देंगे, वो कहते हैं मेरा वोट देने का फायदा कोई नहीं, जब मेरी अकाउंटिंग ही नहीं होनी तो किसी जगह से नाम लग जाना फलाना। गलत सोच है, तो ये गलत सोच है। बिल आखिर वोट ही काउंट करते होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, लेकिन वोटों का भी रोल है। ये नहीं है कि वोटों की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं। जिस पार्टी के वोट होते हैं बिल आखिर वो इक़्तिदार में आ जाती है। अब जैसे कबूलियत और मकबूलियत की बात आपने शुरू की थी, अब हर पार्टी हर बंदा ये कह रहा है, क्या अब पाकिस्तान में ये जो कबूलियत और मकबूलियत है इसमें लोगों को फर्क का पता चल गया? जी, पता चल गया है, बिल्कुल पता चल गया है। ये एक देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ मकबूलियत ही होनी चाहिए। जमहूरियत में तो सिर्फ मकबूलियत होती है, लेकिन पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ के एक अपने तकाजे हैं, यहाँ की मुक्तदरा बड़ी मजबूत है। कई वजीर आजमों को फारग कर चुकी है, कई हुकूमतें घर भेज चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कबूलियत और मकबूलियत दोनों मिलकर चलते हैं।
اچھا جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اور لوگ یہ سنتے بھی اور مانتے بھی ہیں کہ آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ متنازع ہی ہوئے ہیں اور کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا، تو جب یہ بھی الیکشن ایسے ہی ہوں گے تو لوگ اب یہ سینیریو پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1970 والے یا 71 والے الیکشن نہ ہو جائیں۔ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ متنازع تو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو پری پول ریگنگ ہے نا، یہ تو تقریباً ہر الیکشن میں ہی ہوتی رہی ہے۔ 90 میں ہوئی، 88 میں ہوئی، 93 میں ہوئی، 97 میں ہوئی، میں تقریباً سارے الیکشنز میں ہی دیکھا ہے میں نے۔ 2018 میں ہوئی پی ٹی آئی کے حق میں۔ تو اب کچھ میرا خیال ہے کوئی مرچیں زیادہ پڑ گئی ہیں سالن میں، تو اس لیے وہ نظر بھی آ رہا ہے، کچھ سوشل میڈیا بھی زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں لگ گئی ہیں، لیکن ہوتی پہلے بھی ہے، اس دفعہ زیادہ میں نے کہا مرچیں سالن میں زیادہ پڑ گئی۔ سہیل صاحب، جیسے کہ اتنی تعداد میں کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے مسترد ہو گئے، اس سے پہلے تو ہم نے نہ کبھی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے نہ ایسا سنا ہے، اور خاص طور پر یہ تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھانے کا اور آر او کے دفتر میں جانے پر ابھی دیکھیں نا، ابھی عدالتیں کھلی ہیں، ابھی عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں، ابھی یہ فیصلہ ہم نہ کریں کہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے ان کو کوئی زیادہ ہی بڑا انصاف مل جائے، تو اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کتنا۔ ابھی تو دیکھو نا، پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کچھ جو ہے بڑھا چڑھا کے بھی پیش کیا جا رہا ہے، تو ذرا دونوں چیزیں دیکھ لیں، ان میں بیلنس پیدا کر لیں، پھر فیصلہ کریں۔ بڑائی صاحب، آپ ہمیشہ تمام سیاسی پارٹیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ سمجھاتے رہے ہیں، اس وقت جو نازک موڑ ہے، اس پر اس وقت آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں؟ جی میری یہی رائے ہے کہ جو ہے الیکشن پروسیس ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور جو جیتے اس کے اقتدار اس کے حوالے کریں اور فیصلے کریں، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جیت جائے زیادہ سیٹیں تو اس کو اقتدار دینا چاہیے۔ یہی جمہوریت تو یہی کہتی ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ الیکشن میں فیصلہ ہوتا ہے بھی کون وزیر اعظم ہوگا، لیکن یہاں نواز شریف پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں، بلاول پہلے نہیں، وہ تو عمران خان کا بھی پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم وہ بنے جس کی ووٹیں زیادہ ہوں، اور وہ پھر وہ ڈیلیور کریں اور سیاسی مفاہمت کا ماحول پیدا کرے، لڑائی کو ختم کرے، یہی پاکستان کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اچھا، یہ لاہور خاص طور پر شریفوں کا گڑھ تھا، اب شریفوں نے یہاں سے نکل کے دوسرے حلقوں میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ شریفوں کا گڑھ نہیں رہا؟ نہیں، پہلے بھی دوسرے حلقوں سے لڑتے رہتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو، نواز شریف نے اوکاڑا سے الیکشن لڑا، نواز شریف جو ہے پہلے جو ہے کیا نام ہے دوسرے حلقوں سے پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور لڑنا چاہیے۔ جو قومی لیڈر ہوتا ہے، جیسے بلاول لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اسی طرح شہباز شریف پچھلی دفعہ بھی کراچی سے لڑا تھا، اس دفعہ بھی لڑ رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ایک قومی لیڈر یہ بتاتا ہے کہ میں ہر جگہ پہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، یا ان جگہوں پہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ اچھا، یہ جو خاص طور پر مسلم لیگ نون میں اس وقت ٹکٹوں کے بارے میں لڑائیاں جاری ہیں اور مختلف سب پارٹیوں میں ہے، کس پارٹی میں لڑائی نہیں ہے؟ ہر پارٹی میں لڑائی ہے ٹکٹوں کی، اور ہونی چاہیے، یہ جمہوری رویہ ہے کہ بھائی میں اہل ہوں کہ آپ اہل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر پارٹی لیڈرشپ، لڑائی تب ہوگی کہ اگر پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کر دیا اور کسی نے نہ مانا، پھر کہیں گے کہ یہ لڑائی ہے۔ یہ تو سارے کوشش کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے۔ اچھا، یہ ٹکٹوں کے فیصلے کب تک ہو جانے چاہیے؟ جی، ٹکٹوں کے فیصلے کب تک ہو جانے چاہیے؟ بس 10 تک ہو جائیں گے سارا کچھ انشاءاللہ۔ تو آپ کو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی لڑائی جو ہے، یہ گمسان کی جو آپس میں جنگ ہے ووٹوں کی، اس میں جو برتری حاصل کرے گا وہی وزیر اعظم بنے گا، یہاں کے نامینیشن جو پہلے سے لے کے آئے لندن سے وہ بن جائیں گے؟
نہیں الٹیمیٹلی میرا خیال ہے سینٹی ول پرویل، عقل جو ہے یا دانش یا بہتر سوچ جو ہے وہی الٹیمیٹلی وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ جو ہے نا وہی جگہ لے لیتی ہے، وہی چھا جاتی ہے اور وہی چھائے گی انشاءاللہ۔ بڑائی صاحب بہت شکریہ، آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں، آپ نے وقت دیا، تھینک یو اگین اینڈ اگین۔ جی زبانار صاحب آپ یہ بتائیں، ابھی بڑائی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بڑائی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے سموتھلی ہوں گے، سارے اچھے ہو جائیں گے، سب سیاسی پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور ایک جیسا ان کو ماحول ملنا چاہیے، تو انہوں نے یہ باتیں کی، آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہے۔ ہم تو چاہتے تھے یہ نگران حکومت ایک سلوشن پیدا کرتے، ایک اپنی جیسے کہ آپ کو موقع ملا ہے، آپ ساری پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کرتے، سب ایک مشورہ کرتے کہ سب پارٹیاں کٹھے بیٹھ کے الیکشن لڑیں، جو جیتے گا وہی تخت پوشی پہ آئے گا نا۔ لیکن یہاں پہ 11 پارٹیاں ایک جگہ پہ اور ایک بلہ ایک سائڈ پہ، یہاں پہ ذاتیات کی دشمنی چل رہی ہے، یہاں پہ پرسنل ہو کے سیاست نہیں چل رہی، یہ سیاسی دنگل نہیں ہے، یہ ذاتیات کا ہے، یہ دشمنی ہے۔ ابھی سہیل وڑائی صاحب نے جن باتوں کا نہیں سہیل وڑائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں ایگری کرتی ہوں ان کی باتوں پہ، لیکن سیاست دانوں کی جو چاپلوسی چل رہی ہے، یہ دنگا پوشی چل رہی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب بھی مجھے وزیر اعظم نواز شریف نظر آ رہے ہیں، اس کا جواب دیں آپ۔ دیکھیں وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا تھا، جس طریقے سے ان کو بلایا گیا، جس طریقے سے وہ آئے تو ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم لیتے ہیں یہاں ڈیل ہو گئی ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی ہوں گے، اظہر صدیق صاحبہ ہوں گے اور زیبا ناز صاحبہ ہوں گی۔ ویلکم بیک۔ سہیل وڑائی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک دفعہ اعادہ کیا کہ مجھے آئندہ بھی نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کا پہلے 2018 میں نام آ گیا تھا، اس طرح یہ نواز شریف صاحب کا نام ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنما زیبا ناز صاحبہ، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کیا آپ میں سے بھی کوئی وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے آپ کی پارٹی میں سے، یا آپ فارغ ہیں؟ نہیں جی، ہم تو فارغ ہو نہیں سکتے، یہ جو سلیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں یہی فارغ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو الیکشن کے بعد ان کا تتر بٹیروں کی طرح بھاگتے ہوئے یہ نظر نہیں آئیں گے۔ 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی اثریت میں آئے گی، اور پی ٹی آئی کا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ الیکشن لڑنے دیں، الیکشن ہو جائیں تو پھر اس کا میرے خیال سے ہم بیٹھ کے پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں گے، تو پھر اس کے اوپر زیادہ اچھی بات ہوگی۔ کیونکہ یہ جو ابھی میں ایک بات بتاتی ہوں، جب مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی آپ 2 باتیں بتائیں ضرور۔ اچھا سنیں، عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی تو شہباز شریف صاحب برداشت نہیں کر سکے، 3.5 سال کے بعد اڑن تستری لے کے پہنچ گئے۔ ان کو کیا ڈر تھا کہ اگر عمران خان اور 5 سال پورے کر گیا تو یہ ہمارے بیٹھنے کی بھی جگہ ختم ہو جائے گی۔ وہ آ گئے، آ کے انہوں نے جس طریقے سے بھی پاکستان کے اوپر پارلیمنٹ آپ جو اڑن تشریح کا نام لے رہے ہیں وہ تو بالکل قانون طریقے سے ہیں، اور بات کی انہوں نے، آپ کے پاس نمبر نہیں تھے، آپ بھاگ گئے۔ اگر آپ ہوتے 2 لوگ کم تھے آپ اسمبلی میں رہتے، آپ تو بھگوڑے ہیں، بھاگ گئے، آپ پنجاب سے بھی بھاگ گئے، خیبر پختونخوا سے بھی بھاگ گئے، مرکز سے بھی بھاگ گئے، اپنا بیڑا غرق تو آپ نے خود کیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم بھاگے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی کچھ لوگ بیچ میں پارٹی میں تھے جو ان کے کان بھرتے تھے، لیکن وہ ان کو نمایاں ہو گئے، صاف ظاہر ہو گئے کہ انہوں نے 1 ہفتہ بھی نہیں سختی برداشت کی اور دوسری پارٹی میں چلے گئے۔ تو وہ دودھ کے دولے تو نہیں تھے جو دوسری پارٹی میں اسی وقت چلے گئے، کیونکہ یہ اندلیب صاحبہ بھی جو وہاں گئی استقام پارٹی میں، اندلیب عباس، اب وہ بھی وہاں چلی گئی ہیں، حالانکہ وہ ثانیہ وہ کیا نام ہے 9 مئی میں نہیں تھی۔ لیکن میں صرف بات یہ کرتی ہوں کہ جب کسی کے اوپر آپ نے رسہ تنگ کرنا ہے نا تو آپ نے ایویں بہانے بنانے ہیں۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دینی ہیں تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اور 11 جماعتیں جو ہیں یہ اپنے سر پیٹ کے برا حال کر رہے ہیں۔ الیکشن ہونے دیں، اس کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو سب کو پتا چلے گا
کہ پی ٹی آئی کس دبنگ طریقے سے آئے گی، اس میں ہمیں کمپین کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا ہمارا اتنا ایڈوانس ہے اور اتنا اچھا ورک کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ اچھی بات پتہ احسان صاحب کیا ہے کہ ہماری کمپین خود نواز شریف، یہ مریم اور بلاول بھٹو کر رہے ہیں. وہ ہر پروگرام میں یہ بتا دیتے ہیں ہمیں کہ آپ نے یہ پرومس کیے تھے. آپ وہ عمران خان کو بھولتا ہی نہیں ہے، تو جب وہ نہیں بھولیں گے تو عوام کے دلوں میں تو زندہ رہیں گے نا. تو اس لیے ہمیں تو ان چیزوں کی پریشانی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مریم اتنا نام نہ لیا کرو تمہارا میاں ناراض ہو جائے گا، کم بولا کرے، کم نام لیا کرے عمران خان، تو مقبولیت تو ہماری اسی طرح ہی بہت زیادہ ہے. اب دیکھو نا جتنی عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں جی ہمیں نہیں دے رہی، ہمیں نہیں دے رہی. کل جو بیل ملی اپنی وہ سرتاج گل کیا نام ہے ان کا، سرتاج گل، ہاں جی وہ جی بالکل جج صاحب راتوں رات آئے، آ کے انہوں نے ڈانٹا سارے لاڈلے تو آپ لاڈلے تو ہے نا پھر نہیں. وہ اس عورت کو اس زیادتی ہونی تھی اگر وہ جیل وہاں پہ عدالت میں رات گزارتی. یہ تو جج صاحب بڑے نائس اور بڑے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ وہ اسی وقت آئے، آ کے انہوں نے منع کیا کہ ہر وقت 40 گاڑیاں جا رہی ہیں سرتاج گل کے گھر میں، چھاپے مار رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ عورت کے ساتھ زرتاج گل وزیر، ہاں جی پتہ ہے جی مجھے. تو انہوں نے منع کیا کہ بھی ان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا. پھر وہ رات کو گھر جا کے اب اس طرح وہ پشاور کی ہائی کورٹ زندہ باد ہوگی اور بلے کا نشان واپس لے تو مرد آباد ہو. یہ کیا دو رخی پالیسی ہے؟ مرد آباد بھی ہو گیا نا، ہمیں کوئی بھی نشان مل جائے گا نا تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کامیابی سے. ہمیں لالٹن دے دے، ہمیں چراغ دے دے، ہمیں لوٹا دے دے، ہمیں کپ دے دے، لیکن پتہ ہو کہ یہ پی ٹی آئی کا نشان ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کو ڈیلیور کرنا ہمارا کام ہے. سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ بلے کی جگہ پہ یہ نشان ملا ہے. لیکن یہ نامینیٹ تو کرے نا. نہیں میری گزارش یہ ہے کہ ایک آپ پشاور ہائی کورٹ میں گئے، جی بالکل، انہوں نے کہا یہ بلہ آپ کا ہوا، جی آپ نے بڑے مٹھائیاں بانٹی، سب کو کیا. بالکل. کل کہہ دیا پشاور ہائی کورٹ نے بلہ آپ کے پاس نہیں ہے، جی بالکل، آپ چڑھ دوڑے ان پہ. بالکل. رات کو زرتاج گل وزیر کو ریلیف مل گیا تو آپ نے خوشیاں منائی. یہ کیا دو، یا تو آپ کورٹس پہ یقین کریں، میری بات سنیں، یا تو کورٹس پہ آپ یقین کریں جی یا اس کی مخالفت کریں. نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو کردار آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے. کن کن لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، اس میں زیادہ ہمارے شجاع صاحب کی فیملی کے سلیکٹ ہوئے، مونا صاحب کے ریجیکٹ ہو گئے، پرویز الہی صاحب کے ریجیکٹ ہوئے، ادھر سے پرویز الہی صاحب کی بیگم کے ریجیکٹ ہوئے، شجاع صاحب کی بہن کے ریجیکٹ ہوئے، ہمارے سب کے ریجیکٹ کر دیے. اور کن کن لوگوں کو دیے جو ان کی کوئی بات کرنے والے تھے نا، لوگ جو ان کے حامی تھے، ان کے سلیکٹ ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے تو سب لوگوں کے انہوں نے ریجیکٹ کیا. لاہور میں پی ٹی اے کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ کتنی سیٹیں لے گی، کس کس کو ہرائے گی؟ احسان صاحب سویپ کرے گی. لاہور میں کیا پورے پاکستان میں پی ٹی آئی سویپ کرے گی. اس میں سیٹوں کا نہ گنے، جتنے ہمارے ممبر ہیں اگر یہ کسی کو بھی نہیں نا کھیلنے دیں گے اور لا کے نواز شریف کو بٹھا دیں گے ہمارے سر پہ، تو پھر وہ اکیلا ہی ڈھول بجاتا پھرے گا، اس کو ایکسیپٹ تو کوئی نہیں کرے گا. ہم تو نہیں کریں گے. کیوں؟ ہمارے ساتھ تو مقابلہ کرے، عمران خان صاحب کو نکالے، پرویز الہی صاحب کو نکالے، میدان سے جائے نا. جرم کیے انہوں نے، یہ توشہ خانے سے گھڑیاں لی ہیں، جو پرویز الہی نے اتنی رشوت لی ہوئی ہے مختلف محکموں میں، بات کیا کرتے ہیں احسان صاحب کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ مریم صاحبہ نے کیا کچھ نہیں لیا، سعودی عرب سے کون سے پرسنل گفٹ نہیں ملے ان کو. ہم پھر منہ کھلائیں گے میرا، اور پھر آپ کہیں گے جی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. اب میرا منہ بند ہی رہنے دے. میری گزارش ہے وہ پرسنل وہ لے نہ لے، سرکاری چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. سرکاری چیزیں تھی جو گفٹ دیا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو گفٹ تو پھر یہ لیتے ہیں تو مانتے بھی نہیں. تو جب گفٹ ان کے کھلے چٹے پٹے سارے، تو پھر انہوں نے کہا جی یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی گاڑیاں بھی انہوں نے گفٹ، توشہ خانہ کیس میں دیکھیں توشہ خانہ میں جتنے انہوں نے گفٹ لیے
मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की तो पहली दफा थी ना, ये तो 40 साल से गिफ्टों से भरे हुए हैं। अभी आवाम को पता चल रहा है कि इन्होंने तोशाखाना से क्या क्या कुछ परचेज किया। इन्होंने तो पाइनएप्पल के डब्बे भी नहीं छोड़े, इन्होंने रुमाल भी नहीं छोड़े, इन्होंने अंडरवियर ब्रेजियां भी नहीं छोड़ी, इन्होंने कौन कौन सी मैं चीजें गिनवाऊं कि इन्होंने जो लिए हुए हैं। और खुद कहते हैं जी हम बड़े नेक पाक साफ लोग हैं, और इमरान खान ने जो घड़ी लेके सेल की है वो करप्ट लोग हैं। उस पे खाना काबा बना हुआ था। देखे, खाना काबा तो हमारे रुमालों पे भी होता है, खाना काबा हमारे दुपट्टों पे भी होता है, एहतराम दिल में होता है, घड़ियों में, ये सारी चीजों में नहीं होता। आप हाथ वाली तस्बीह लेते हो, उसमें भी खाना काबा बना होता है। हम मुसलमान हैं, हम इन चीजों पे इत्तेकाद है। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजूर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? बड़े ढोल बज रहे हैं कि बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें क्या सूरत हाल आप देखते हैं? कल उन्होंने ललकारा है कि नून लीग और पीटीए मेरे मुकाबले में नहीं आ रही, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुकाबले पे नहीं आ रही। आपने देखा कि परवेज मुल्क की जो भेजा है उसको रिजर्व सीट पर उन्होंने ले लिया, और जो है नून में है वो लतीफ खोसा। तो लतीफ खोसा जो है वो भी आपको पता है कि किसी हड्डी का डकरा नहीं है, तो वो आज उसका भी कोई पता नहीं कि वो कितनी देर हमारे साथ है, कितनी देर नहीं है, या उनके साथ कितनी देर है। तो मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वहां पे बहुत अच्छे वोटर से जीतेगी। अरे मुनव्वर साहब, बाकी लाहौर की सूरत हाल क्या है आपकी? बाकी भी ठीक है माशाल्लाह। हमारी जो शदरे वाली सीट है वो बहुत अच्छी है, गुलशन आबे वाली सीट बहुत अच्छी है, मीना गुर्गी वाली सीट बहुत अच्छी है, सीटें तो हमारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो आप पूरे पंजाब में मुकाबला होगा अब आपका? सर पूरे पंजाब में मेरी प्रेडिक्शन लिख लें आप, यहाँ पे नोट कर ले, रिपीट भी कीजिएगा, 50 के करीब सीटें लेके जाएंगे हम। यानी पंजाब से? पंजाब से, जी जी। ये तो जबरदस्त हो गया। तो ये आप कोई लाहौर वालों को क्या तोहफा दे रहे हैं जो कराची में आपने दिया है? सर इंशाल्लाह लाहौर वालों को हम तोहफा देंगे। हमने लाहौर वालों को पहले भी तोहफा दिया, शेख जायद हॉस्पिटल की सूरत में तोहफा दिया, ठीक, जिना हॉस्पिटल की सूरत में तोहफा दिया, ठीक, हमने लाहौर फिर NFC अवार्ड का तोहफा दिया हमने पंजाब को, तोहफे तो हमने पीपल्स पार्टी ने दिए और किसने दिए। ठीक। तो और भी कुछ ऐसी प्लानिंग है पाकिस्तान में बड़े काम, लाहौर में काम करने की? जी जी बिल्कुल, हमने देखे। इसके साथ साथ आपको पता है कि पंजाब में हमने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज भी हमने दिया था, ठीक, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह पंजाब में यूनिवर्सिटियों का भी देंगे, यूनिवर्सिटी को जाल बिछाएंगे, और साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह हेल्थ में कारनामा दिखाएंगे जो कराची में दिखाए हम लोगों ने। अरे जैसे कि बिलावल साहब ने 10 नकाती एजेंडा तो दिया है अपना मंशूर का, उसमें कोई वजाहत वाली बात नहीं है, उसके पीछे कोई लिटरेचर नहीं दिया गया, कोई लेक्सी नहीं दी गई। देखो जी, 10 नकाती एजेंडा जो हमारा है उस एजेंडे पे हम अमल करेंगे। हमें तो मंशूर पहले दिया, सबसे पहले मंशूर ही पीपल्स पार्टी ने दिया है। सही बात। और कौन सी जमात है जिसने मंशूर दिया हो, और कौन सी जमात है जिसने खुल के बात की हो? हम तो फील्ड में हैं, कोई और जमात फील्ड में है तो मुझे बता दे। अच्छा, ये जो पहले आपका बड़ा भाइयों वाला, बहन भाइयों वाला सिलसिला चल रहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, तो अब ये 16 माह के बाद यकदम यकसर कट क्यों गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए आप? नहीं, हमारा तो कभी भी बहन भाइयों वाला कोई सिलसिला नहीं रहा। हम लोग नाम के इत्तेहादी थे हम लोग। हाँ, ये जरूर था कि हम गवर्नमेंट में जरूर शामिल हुए थे मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन हम उनमें कोई इत्तेहाद नहीं किया था। और ये जो आप बहन भाई वाली बात करते हैं, पहले असूलों की सियासत पे हमने असूलों की सियासत की है, हमने असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जब ये कि मरियम नवाज लाड़काना में गई है तो वहां पे दोनों बहन भाई नहीं बने। अब मिसाक जमहूरियत में नवाज शरीफ और मोहतरम बेनजीर भुट्टो मरहूम शहीद बहन भाई नहीं बने थे, तो ये बात तो एक तारीखी बात है। बात ये है कि सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त, इसी का नाम सियासत है। तो ये तरीके इंसाफ से भी आपकी कोई मोहब्बत की पींगे बढ़ रही है या दूरी है? देखिए जी, इलेक्शन के बाद हम इसका फैसला करेंगे कि तरीके इंसाफ के साथ मोहब्बत करनी है या नहीं करनी। अभी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे इस वक्त तो। अच्छा, पहले कभी नहीं हमने ये देखा था कि इलेक्शन होने से पहले बंदा आपको वजीर आजम कि मैं वजीर आजम, मैं वजीर आजम। ये पाकिस्तान में ये जो रवाज पड़ा है, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे?
دیکھیں جی بات سنیں, ہم نے اپنا وزیر اعظم جو ہے نا اناؤنس کر دیا, کیا کسی اور جماعت نے اناؤنس کیے؟ ہم نے تو کر دی ہے, یا تو کوئی اور جماعت نے اناؤنس کیا تو مجھے بتا دیں. ہم نے میدان میں لے کہ یہ جی ہمارا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہے, کہہ دیا. نواز شریف کو تو اسٹیبلشمنٹ میں ایز اے وزیر اعظم بلایا لندن سے, اور وہ ابھی تک پروٹوکول لے رہے ہیں وزیر اعظم کا. سر پروٹوکول لینے والے کبھی وزیر اعظم نہیں بنتے, یہ یاد رکھیے گا. جو وزیر اعظم بننے سے پہلے پروٹوکول لیتے ہیں. نہیں منور صاحب, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, کیونکہ آپ نے منشور دے دیا, نہ نون لیگ نے دیا ہے, نہ تحریک انصاف نے دیا ہے, اور نہ ہی کسی اور جماعت نے دیا ہے. اس میں تو آپ بازی لے گئے. اور کل جو لاہور میں اجلاس ہوا اس میں زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ بھی کر دیا وزیر اعظم ہے, اور آپ نے توثیق بھی کر دی. یہ اچھی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون کون ملک کی باغ ڈور سنبھالے گا. اب جیسے انہوں نے مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نواز شریف کو بنا دیا, آپ نے ان کو بنا دیا. اب ووٹ جن کے پاس ہیں وہ کیا کریں, وہ بھی اپنے آپ وزیر اعظم بنائیں یا آپ ہی ہیں؟ دیکھیں جی فارن منسٹر کے طور پر بلاول صاحب نے جو ہے وہ اپنا پرفارمنس دکھائی, اور پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا کہ پرفارمنس کیونکہ بلاول صاحب نے دکھائی وہ اس قابل ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم بن سکے, تو اس ملک کا وزیر اعظم بن رہے ہیں, انشاءاللہ بنیں گے. نہیں, اور ہم بنائیں گے. جو سابق وزیر اعظم دو بیٹھے تھے سی سی کے اجلاس میں, کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا؟ دیکھیں جی بات سنیں, یہ حق کا فیصلہ تو سی سی نے کرنا ہے کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں حق. یہ آپ نے تو نہیں کرنا, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. تو عوام نے تو فیصلہ ان کے حق میں دے دیا. ان کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. ابھی جلسوں کا شیڈول میں نے بھجوایا, آپ کو بھی مل گیا ہوگا. اچھا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو جلسوں کا شیڈول مل گیا کہ نہیں؟ آپ کو میں نے بھجوایا, ابھی واٹس ایپ کیا آپ کو. مل گیا مجھے. اب میں یہ گزارش, آپ کیونکہ مرکزی قیادت ہیں اور بلاول کے زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں, آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے کس کس صوبے سے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 50 سیٹیں ہمیں ملیں گی پنجاب سے, مسلم نون کہہ رہی ہے کہ 100 ہمیں ملیں گی, اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 150 ہمیں ملیں گی. اس طرح آپ جس طرح آپ نے 50 صوبہ پنجاب کی بتائیے, باقی صوبوں میں کیا صورتحال آپ کی؟ سر بات یہ ہے کہ اپنا آپ نے دیکھا ہے, آپ نے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو کہا کہ جتنی سیٹیں ہم لیں گے, میں جب میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا نا جدے میں, تو میاں صاحب نے ایک ہی گلا کیا تھا میرے ساتھ. انہوں نے کہا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ سندھ سے سیٹیں لے کے آتے ہیں, ہمیں سندھ سے سیٹیں نہیں ملتی. اچھا, تو یہ بات تو ان کی بات رک جائے. اب 50 سیٹیں ہم سندھ سے لے کے آ رہے ہیں, 50 ہمیں پنجاب سے ملتی ہیں, 10 ہمیں بلوچستان سے ملتی ہیں, 10 ہمیں کے پی جے سے ملتی ہیں. پھر جو ہے آپ کے آزاد امیدوار ہیں, پھر اور چھوٹی جماعتیں. جب ہم حکومت بنانے کے قابل تو ہم ہوں گے. 159 سیٹیں چاہیے ہمیں حکومت بنانے کے لیے. یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. جی بالکل, اللہ کرے کہ پاکستان میں کسی بھی جماعت کو 2/3 میجارٹی ہو جس سے وہ قانون سازی کرے, اور وہ جو آپس کی لڑائیاں جو سیاست دانہ کی ہیں ختم کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی جائے. اب دیکھو نا 2018 میں جو کلاڑا چلا رہا تھا وہ کون تھا, اور 2024 میں چلا رہا ہے وہ کون تھا؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے, ایک ہی قوت ہے. آپ ان کے خلاف اگر مل کر بیٹھ جائیں اور کوئی فیصلہ کریں کہ کلاڑا چلانے والا کوئی نہ ہو, تو ممکن ہے ملک میں جمہوریت بھی ہو, ملک میں یہ جو سارے ادارے وہ صحیح کام کر سکیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کلاڑا چلانے والا کون ہے؟ دیکھیں جی سیدھی بات ہے, ہم کسی کلاڑے پہ یقین نہیں رکھتے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم عوام کی طاقت سے آتے ہیں. ہم کسی اور طاقت کی طرف نہ دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو لے کے آگے بڑھے, اور اس دفعہ بھی ہم جمہوریت کو لے کے آگے بڑھیں گے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم تو عوام کی طاقت سے آئیں گے, عوام کے ووٹوں سے آئیں گے. پھر میں صرف یہ ضرور میسج دوں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ خدا را فیئر فری الیکشن کے لیے کوشش کرے, جو جیت کے آئے, کوئی بھی جیت کے آئے, اس کو اقتدار اس کے ہینڈ اوور کرے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو اگین اینڈ اگین. جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت ابھی بات کی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ میں قوت ہے, جان ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں, کہ کھوسے کو دیں گے ٹکٹ, کس کو دیں گے؟ احسان صاحب دیکھیں, ہمارے جو ممبر جن کو ہم نے ٹکٹ دی ہیں انشاءاللہ وہ بہت اصلیت سے جیتیں گے,
اور بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں, وہ تو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی نیا نیا ٹریننگ لے رہا ہے, ابھی اس کو شوق ہے کہ اس کی گاڑی پارلیمنٹیرین میں جائے, اسمبلی میں جائے, اس کا ایک شوق ہے. وہ شوق بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے شوق پورے کرتے ہیں, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ 18 ماہ کی جو حکومت تھی تو بلاول صاحب نے جہاز سے نیچے نہیں اترے, عوام کے لیے کیا ریلیف دیا, کیا پیکج دیا, یہ عوام بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے یہ 18 مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور یہ کوئی چل رہا ہے. جی السلام علیکم شامی صاحب. السلام علیکم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے جناب, کیا حالات ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. تو یہ سیاسی معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی معاملات کو ہاں جی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ کی نگاہ جو ہے وہ بڑی عمیق ہے اور لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پلیز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے دن قریب آ رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹکٹ دینے میں مصروف ہیں. کوئی کاغذات نامزدگی جن کے مسترد ہو چکے وہ اپیلیں کر رہے ہیں, کوئی معاملات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں, اور ایک انتخابی ماحول جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک, تو کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بر وقت 8 فروری کو ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ امید تو یہی ہے, کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان کو بہت سردی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور شریفوں میں کے معاملات الرحمان صاحب کی اپنی شکایات ہیں, ان پر بھی غور ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کی گھڑی تو قریب آتی جا رہی ہے, اور ان کے انتظامات جو ہیں مکمل ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ انتخابات تو ہوں گے. یہ دہشت گردی کی جو لہر بڑھتی جا رہی ہے, اس کو آپ ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے ہیں, اس کا تدارک کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, تو اس لیے وہ یہی جی ہمارے پاس منصوبہ بندی تو ہے, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اگر وہ کام نہ کر رہی ہوں تو یہاں تو بہت قیامت برپا ہو جائے. صحیح, اور پتہ نہیں کیا صورتحال میں درپیش ہو. تو پھر بھی یہ اتنی زیادہ ہے کہ وارداتیں ہو جاتی ہیں. میرا خیال انشاءاللہ ان پہ قابو پائیں گے اور حالات بہتر ہوں گے. ہمارے جوان بھی, ہمارے افسر بھی, اور ہمارے شہری بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, اور حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شامی صاحب آپ یہ سارا بلے کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے, بلہ لے لو, بلہ دے دو, بلہ واپس آئے گا, بلہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بلہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے جی, بلہ میں نے تو دینا نہیں ہے. اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں تو فوری طور پر عمران خان صاحب کو بلہ پیش کر دوں. ٹھیک, اب یہ تو ایک قانونی معاملات ہیں جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, بالآخر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچے گا, اور امید تو یہ ہے کہ بلہ ان کو مل جائے گا. اگر نہ بھی ملا تو پھر بھی بہرحال انہیں اپنی انتخابی عمل ہے اس میں حصہ لینا چاہیے اور اپنی جنگ لڑنی چاہیے. نہیں, وہ تو طریقے صاحب کہہ رہے کہ ہم کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے, جنگ لڑیں گے, لیکن جب ایک پارٹی کا نشان ہی نہ ہو تو پارٹی تو فارغ ہوگی. نہیں, اب یہ تو دیکھیں نا, تکنیکی بحث ہے کہ اب ان کی پارٹی کے انتخابات ہیں وہ ہوئے ہیں تسلی بخش طریقے سے یا نہیں ہوئے, معاملہ عدالتوں میں ہے, وہی فیصلہ ہوگا. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان کو بلے کا نشان برقرار رہے اور اس کے اوپر وہ انتخابات میں حصہ لے. اچھا شامی صاحب, ابھی ہمارے ساتھ پہلے سہیل وڈائچ صاحب لائن پہ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف ہی پاکستان کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوں گے. آپ بھی پہلے اس طرح کی تمام یہ باتیں کرتے رہے, آپ اس وقت بھی متفق ہیں کہ وزیر اعظم آئندہ نواز شریف صاحب ہوں گے؟ دیکھیے, اس وقت جو لوگ فیلڈ میں ہیں ان میں نواز شریف صاحب ہی سب سے آگے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو نااہل ہو چکے ہیں, اور ان کا مقدمہ اگر ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ ختم ہو گیا تو دوسری بات ہے. اس وقت تو وہ لگتا ہے کہ ان کو بلے کا نشان ملے یا نہ ملے
وہ شاید انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو بھی وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے ان کی پارٹی نے. تو لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ زیادہ تجربہ کار بھی ہیں اور زیادہ ان کی اس وقت پذیرائی بھی ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پتہ نہیں آپ کو ہے کہ نہیں ہے. نہیں، مسئلہ ہے قبولیت کا اور مقبولیت کا. قبولیت میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن مقبولیت پہ تھوڑا سا نا حرف آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں جب ووٹوں سے فیصلہ ہوگا نا، جب انتخاب کے دن اگر لوگ ان کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اگر لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اچھا، کیا پیپل پارٹی نے جو لاہور میں چھلانگ ماری ہے، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی پذیرائی حاصل ہوگی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو بات تو دینی چاہیے. ایک زمانے میں تو لاہور جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا. 1970 میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی یہاں سے انتخابات جیتے تھے اور پھر انہوں نے شکست دی تھی ڈاکٹر جاوید اقبال کو اور جنرل سرفراز کو. ٹھیک. اور اب پھر آہستہ آہستہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک. اب اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو داد دینی چاہیے، ان کے حوصلے کی داد دینی چاہیے. وہ میدان میں ہے اور میرا خیال کوشش کرتے رہیں گے تو بالآخر کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں گے نا. تو آپ مقابلہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں یا پیپل پارٹی اور نون لیگ میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو نون لیگ اور پی ٹی آئی میں مقابلہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کا بلے کا نشان بحال نہیں ہوتا یا کوئی نشان پارٹی کا نہیں ہوتا تو پھر اس کو تو پارٹی کے طور پر تو وہ میدان میں نہیں ہوں گے. پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہ ایک زیادہ ابھر کے سامنے آئے. ٹھیک. اچھا، کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، میں نے تو کبھی آج تک کبھی ایسے الیکشن میں نہیں دیکھا کہ اتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں. تو اب یہ جو جتنے لوگ نامور لوگوں کے مسترد ہو چکے ہیں، یہ پہلے 2 4 دفعہ انہوں نے الیکشن جیتے ہیں، اور اب آج جو سپریم کورٹ میں بھی بحث ہوئی ہے اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ ان سب کو ریجیکٹ کیا جائے گا. دیکھیں، ان سب کی اپیلیں جو ہیں وہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ان میں زیر سماعت ہیں، اور الیکشن ٹریبیونلز جو ہے وہ ہائی کورٹس کے ججوں پر مشتمل ہیں. تو مجھے امید ہے ان کی سنوائی ہوگی اور اکثر جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کو قبول کر لیا جائے گا. توقع رکھنی چاہیے. شامی صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے قارئین ناظرین آپ کی رائے سنیں گے. تھینک یو اگین اینڈ اگین. جی زیبرا صاحب، آپ یہ بتائیں، ابھی شامی صاحب کی آپ نے رائے سنی اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ لاہور میں بھی مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہوگا، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ احسان صاحب، یہ جیسے شامی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا گیا، تو نااہل تو نواز شریف صاحب بھی ہو گئے تھے. جب ان کو یہ جہاں سے گئے تھے تو نااہل تو ہو کے گئے تھے نا، تو آتی دفعہ تو نااہلی کا ان کا پتہ بھی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. انشاءاللہ نااہل نہیں ہے، وہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے بیچ میں نہ ہوں، یہ اپنی کیڑ نکال لے ان کو جیل میں بند کر کے، لیکن شریعت پی ٹی آئی. زیبرا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی اچھی پارٹیسپیشن کی. آج ہمارے ساتھ تھے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل بڑائچ صاحب، اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا. تو آج جو میں نے سوالات کیے اور میرے پینل کے جو جوابات تھے اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.